السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اب جیسے ہم سب جانتے ہیں پاکستان ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں پر مکمل طور پر پولیو وائرس کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہوا. یقیناً یہ ہمارے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت تشویشناک بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن کہ کوئی بھی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں پوری جو بار جو پولیو مہم چلتی ہے اس ملک میں. اور اس کا ثبوت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ 2014 میں اگرچہ 306 کیس رپورٹ ہوئے تھے پولیو کے، اس سال اب تک تقریباً 8 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک سندھ میں سے ہے اور باقی 8 پاکستان کے شمالی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ہے. بنو میں 2 نئے پولیو کیسز، بنو میں اور ایک شمالی وزیرستان. جی، اور یہ ان جو 8 کیسز ہیں یہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی تو صرف اپریل ہے تو آگے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اسی ماہ اپریل میں ہی ایک اور مہم اینٹی پولیو مہم شروع کی گئی اور ظاہر ہے کہ اس کا فوکس جو مین ریزروارز ہیں جو سندھ میں ہیں اور جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پر پشاور میں ہیں ان پر فوکس کر رہے ہیں. اور ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی وہ مہم شروع ہوئی اس مہم کے خلاف ایک اور مہم شروع ہوئی. آپ کو تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں. پشاور جو ایک مین پولیو کا ریزروار ہے، وہاں پر حکومت اور جو بین الاقوامی ایجنسیز پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ایک ایکسٹینڈڈ ایج کیمپین شروع کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں کم عمر کے بچوں کے 5 سال کے بچوں تک. اس دفعہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے، ایکسٹینڈڈ ایج کا مطلب یہی ہے 5 سے 10 سال کے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا. یہ سے پشاور کی حد تک، جس سے پشاور کی حد تک بالکل، اور وہاں سے ہی آغاز ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کہاں جاتا ہے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کو ڈھونڈنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کے اسکول چلے جائیں. اچھا، اب اسکول کی چھٹیاں تھیں لیکن کیونکہ ڈی سی صاحب نے آرڈر دیا تو ظاہر ہے کہ سارے حکومتی جو اسکول، گورنمنٹ جو اسکولس تھے وہ محتاط تھے. ان کے سارے بچوں کو ڈراپس پلائے گئے اور پھر پرائیویٹ اسکولس پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ ان کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. ایک اس میں جو خوشی کی بات تھی کہ کچھ سکول جن میں سے دارالقلم نام کا ایک سکول شامل ہے، جہاں پچھلے 10 سالوں سے بار انکار کیا جا رہا تھا کہ جی ہم اپنے طالب علموں کو پولیو کے قطرے کم از کم حکومت کی طرف سے ہم اس پولیو کیمپین کو سپورٹ نہیں کریں گے، انہوں نے بھی اس سال ہاں کر دی کہ جی ہم بھی اس میں شامل ہیں. آل ویل اینڈ گڈ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اسی سکول سے، اور ان 4-5 جو سکول ہیں تھوڑے سے بٹبیر کے علاقے میں، وہاں سے یہ اطلاعات آنے لگی کہ کچھ درجن بچے، میرے خیال ہے کہ 65 بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. الٹی آنے لگی، پیٹ میں درد آنے لگے، چکر آنے لگے اور سر درد ہونے لگی. اور ان میں سے 3 بچے مر گئے. اور سر وہ تو آگے آ رہا ہے، سر وہ آگے آ رہا ہے. ابھی مرا کوئی نہیں ہے، ابھی مرنے میں ٹائم ہے. تو وہاں سے پھر ایک پینک شروع ہو گیا. مساجد سے اعلان کیے گئے کہ جی یہ تو زہر ہے، زہر پلایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، آپ لوگ محتاط رہیں. پینک اس حد تک ہو گیا کہ 3000 سے زائد بچے ہسپتال منتقل ہوئے اور سارے پیرنٹس میں پینک تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کا مالی نقصان بھی ہوا کیونکہ پشاور کے قریب ایک علاقے میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی آگ لگائی گئی، ماشو خیل کے علاقے میں. اور آپ اس کی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ بڑی ہنسی خوشی سے آگ لگا رہے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہیں. ایک ہاسپٹل کے دروازے اور کھڑکیاں بھی توڑی گئی. ایک ہاسپٹل کا دروازہ کھڑکی بھی توڑی گئی. بی ایچ یو میں پولیو ورکرز کو یرغمال بھی بنایا گیا. بالکل. تو مطلب فل پارٹی. پھر کیا ہوا کہ حسب معمول حکومت حرکت میں آئے. انہوں نے کہا کہ جی سر ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خان، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ سب پینک ہے، بچوں کی کوئی سیریس کنڈیشن نہیں ہے. کسی نے نہیں سنا، ظاہر ہے حکومت کا بندہ ہے، جھوٹی بول رہا ہوگا. پھر جو پولیو ایریڈیکیشن ڈپارٹمنٹ کے کامران احمد افریدی صاحب ہیں، وہ ایک سٹیپ آگے گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی یہ رپورٹیں سنی ہیں، میں نے بڑی سیریسلی لی ہیں اور میں نے وہی ویکسین جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، میں نے اس کے قطرے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی پلائے اور میں نے کافی دیر تک ان کو آبزرو کیا، ان کو کچھ نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے یہ بھی حکومت کے بندے ہیں اور اس پوری سازش کا ایک حصہ ہے، تو ان کی بھی بات کون سنے. اچھا، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے جو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر شہزاد اکبر، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی یہ جو 65 بچے ہیں سب کا ہم نے معائنہ کیا ہے اور کوئی سیریس نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مان رہے. لیکن پھر ہمارے سامنے آئے ایک ہیرو
اور ان ہیرو کا نام ہے نظر خان جو پشاور کے مشوخیل علاقے کا رہنے والا ہے اور سوئی گیس میں ملازمت کرتے ہیں, ڈیلی ویج ورکر ہیں, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں بھنڈا پھوڑ دیا. ہمارے گاؤں میں ابھی اطلاع ہے کہ توڑے بچے مر گئے ہیں. اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کو بچے مر گئے. ٹھیک ہے جی, اور ظاہر ہے کہ یہ سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک شرارتی کیمرہ مین جس کا بائی دا وے ڈان نیوز سے ہی تعلق ہے, وہ گئے اندر ہسپتال اور انہوں نے کہا کہ سر ان بچوں کو ذرا چیک تو کرتے ہیں نا کہ یار کیا ہو رہا ہے. ہاں جو مر گئے, یہ جو مر گئے نہیں مرے ہوئے نہیں, وہ تو سر سد خانے میں ہوں گے نا سر, لیکن جو بیہوشی کے عالم میں ہیں اور جو بڑی سیریس کنڈیشن ہے اور ان کو ذرا چیک کریں. اچھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی میں کہاں سے آیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں, لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس سے تھوڑا سا سین پلٹ گیا. دیکھیے کرتا ہے, اگر ہم نہیں ڈالتے ہو تو ہمیں پکڑتا ہے, ایف آئی آر درج کرتا ہے, اور اگر ڈالے تو یہ حال ہوتا ہے. یہ سارے بے ہوش پڑے, یہ سارے بے ہوش پڑے. دیکھو اگر ہم نہیں ڈالتے تو یہ بے ہوش, ڈالیں گے تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اگر نہیں ڈالتے تو پولیس والے پکڑتے ہیں, ہمیں لے جاتا ہے. یہ آپ بولیے ہو نہیں ڈالتے. دیکھیں گریٹ ڈائریکٹر, مجھے تو فلمی سیٹ لگا. آپ نے چیک کیا ہے, آپ نے چیک کیا, مطلب اتنی تو تم میری بات اتنی کبھی نہیں مانتے. میں کہوں میں مبشر بے ہوش ہو جاؤ, بے ہوش ہو جاؤ بس. یہ دیکھو مبشر ابھی ویسے بے ہوش ہو ہی جاؤ, ہو ہی جاؤ, بالکل ویسے ہونے ہی والا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ چیز سامنے آئی تو پولیس نے کہا بچو تو ادھر ہمارے ساتھ. ہاں, اور پھر جب پولیس نے نذیر بھائی کو گرفتار کیا تو ان کا تھوڑا سا موقف تبدیل ہوا. یہ سنیے. معمولی دغه لپاره د دومره افوا پیدا کړله چې ټول خلک تا د پولیو نه متنفره کړل. ټیک ټاک کار او تا ډرامه جوړه کړه, ډرامه او خلکو ته دې ویل چې بس سم دي ماشومان, او یو کیسه دې جوړه کړه, انتشار دې جوړ کړو, دومره انتشار دې جوړ کړو چې دا ټول خلک دې په عذاب کې اخته کړه, عذاب کې. سر چې زه نه خبر هم نه وم, په دفتر کې ناست وم, تاسو زما ویډیو کال کتلی شي په دغه باندې ما ته رنګ راوړی بچي دې بېهوشه پراته دي په هسپتال کې راشه. تقریبا 11 بجې وي چې ورغلم په هسپتال کې مې بچي پراته وو. میډیا والا راغی, میډیا والا په هسپتال کې دا کسان چا سمجول تا ته نه چې سم دې زما بچي پکې درې ما بچي مې پکې هغې ته ما ویل سم دی ولاړ ما ورته سم دی ډونه خراب دي. پنځه ماشومان ته ته سم دي سم دي اورټیک وایي چې څه کوم ورته سم دی. دا معمولی خبره ده لپاره د دومره ډرامه وکړه, ټول پاکستان دی په عذاب کې اخته. دیکھیں سر پولیس کتنی بے رحم ہوتی ہے, بیچارہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آخرکار وہ ایک ویڈیو کے بیسس پر جس میں وہ سب کو کہہ رہے ہیں جی لیٹ جاؤ. اچھا صرف 2 معمولی نقصان ہوئے, صرف 2 معمولی. یہ جو ان کی ویڈیو کے بیسس پہ, ایک تو لاہور میں ایک لڑکا تھا عبداللہ, اس نے جب یہ دیکھا کہ ویڈیو ہے اور بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے پولیو ویکسین کے نام پہ, تو اس کو آ گیا جوش, اور اس نے ایک پولیو ورکر تھا لقمان, اس کو شاد باغ کے علاقے میں چھری مار دی, بہت زخمی کر دیا. لیکن ایک اس سے بھی بڑا نقصان ہو گیا کہ بنو کا جو ڈومیل پولیس اسٹیشن ہے اس کی حدود میں ASI عمران ایک پولیو ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی کرنے جا رہے تھے, راستے میں نامعلوم افراد نے انہیں گولیاں مار کے شہید کر دیا. جی بس یہ 2 نقصان. اچھا بالکل. اب اچھا اس کیس میں ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ کیا ان کو پولیو مہم کے میں شرکت کے لیے ہی مارا گیا ہے, کیونکہ پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آ رہا تھا. ہاں کہ اس میں دشمن. لیکن ڈیوٹی کہاں دے کے آ رہا تھا؟ پولیو ٹیم کے ساتھ. بالکل نہیں, لڑیاں ملتی ہیں, لیکن بہرحال ایک اور بھی نقصان ہوا ہے, اور جو شاید مطلب یہ نہیں کہنا چاہوں کہ اس سے زیادہ کا نقصان ہے کیونکہ یہاں پہ جان گئی ہے. لیکن میری بات ہو رہی تھی پولیو جو جن پولیو ویکسینیشن پہ جو کام کرتے ہیں ابھی پشاور میں, اور صاحب کا کہنا ہے کہ سر جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, کیونکہ پورے علاقے میں سارے والدین اب ریفیوز کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں پولیو کے قطرے پلائیں گے اپنے بچوں کو, اور پولیو ٹیمز کو پر بھی حملے ہو رہے ہیں, گالی گلوچ تو چلتی رہتی ہے. ان کا کام بھی مزید خطرناک ہو گیا, خطرناک تو پہلے تھا اب مزید خطرناک ہو گیا ہے. ایک شکوہ سے میڈیا سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھول دیتے ہیں نا, لائیو کوریج شروع کر دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے بھی ہوا, ٹھیک ہے ایک افواہ تھی اپنی جگہ, لیکن تھوڑا سا اس وقت وہ بات چیت کے ورژنز لینا, اس کے بعد تھوڑی آپ سٹوری وہ کریں, وہ
ٹی وی میں تو ختم ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ایک بندہ میں آپ ایک دوسرے پتھراؤ 300 بندے بھاگ رہے ہیں, لو جی خبر آ گئی. وہ چیز نا وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے, کیونکہ اس سے جب وہ اور پھیلتا ہے لوگوں کو ٹی وی چینلز کے. یار یہ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, کسی مشہور صحافی نے یہ بات کی تھی, مجھے یاد نہیں کون, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے اور دوسرا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں ورژنز چلائیں, آپ کا کام ہے کہ کھڑکی کھول کے باہر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. میرے والد کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کتا تمہارے کان لے گیا تو کتے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنے دونوں کان چیک کر لے. یہ چیز یہ کہ پولیو جیسے مسئلے پہ جو سروائیول کا مسئلہ ہے اس میں کم از کم آپ کو جب مہم شروع ہو رہی ہے تو دس از اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نا, جو ہمیشہ کہتے ہیں نا وہ کیا ایک ٹرم انیمیکل فورسز, تو انیمیکل فورسز لوگوں کو انریسٹ پہ اکسانا. اچھا اب یہاں پر آپ نے کہا کہ میڈیا کو بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. بریک کے بعد میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں گا, جو بھی ایک جھوٹی خبر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی گئی, وہاں پر میڈیا نے اپنا کردار پورا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بہت لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے کہ جھوٹی خبر پھیلانا کتنا آسان ہے. تو کچھ ہفتوں پہلے ایک اور ایسی خبر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر. وہ خبر کیا تھی کہ فیصل آباد میں جی سی ویمنز یونیورسٹی میں ایک طالبہ کا ریپ ہوا ہے اور قتل ہوا ہے. نہیں شروع ہوا تھا ایک سے, سر شروع ہوا تھا ایک سے. یہ کہا گیا کہ ریپ اور قتل کے بعد اس کی لاش کو یا تو باتھ روم میں یا تو کمپیوٹر یا تو لیبارٹری میں یا تو پھر ایک لائبریری میں, لائبریری کا بھی نام ہوا. اچھا دوسرے دن یہ ایک سے تعداد 3 ہو گئی, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 3 طالب علموں کو. اور بطور ثبوت کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی ایک ہال ہے, ہال کے اینڈ پر ایک دروازہ ہے جس کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے, اور زمین پر ایک تھیلے میں کچھ کپڑے ہیں جن پر کچھ لال لال دھبے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الیجڈ کلر ہے یا کور اپ ہے وہ تھیلا اٹھا کے جا رہا ہے. اچھا ریپ کس نے کیا؟ ایک ورژن یہ آیا کہ جی پہلے پروفیسرز نے ریپ کیا, پھر لیبارٹری سٹاف نے ریپ کیا, پھر ہاسٹل کے سٹاف نے ریپ کیا 3 دنوں تک, پھر ان کو قتل کیا گیا اور ان کے لاشوں کو اندر چھپایا گیا. اچھا اور اس پہ یہ کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سیو کرنے کی, ان سب کو سیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ہاں کہ ایک میڈیا کی ٹیم بھی آئی, لیکن پھر ان کو پیسے ویسے کھلا دیے گئے. آپ کو پتہ ہے میڈیا تو یار بکاؤ مال ہے, تو اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. اچھا ظاہر ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہمیشہ لوگ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ کیا سچ ہے نہیں ہے. تو ہم نے بھی دیکھا تو ایک سوال اٹھا ذہن میں کہ 3 لڑکیاں مختلف خاندانوں سے, ان کا اچھا نام وام کسی کو نہیں پتا, لیکن ان کی کوئی نہ کوئی فیملی تو ہوگی, ان کے کوئی نہ کوئی جاننے والے تو ہوں گے کہ اگر 4 دن تک یہ لڑکیاں گھر نہیں آئیں اور یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ جی یہ بھاگ گئے ہیں, اللہ جانتا ہے کہاں گئے ہیں, تو شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے آواز اٹھائی ہو. لیکن ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر فائنلی یہ رپورٹس اتنی سرکولیٹ ہوئیں. اچھا کون سرکولیٹ کرا تھا؟ کوئی اسکارپین بچھوؤں کا بادشاہ ہے یوزر نیم, کوئی پپو کا داماد ہے, کوئی پاپا کی پرنسس ہے, اور ایک عدد انوسنٹ اینجل فار یو بھی ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہو نا, مجھے واٹس ایپ پہ لٹرلی ایسے لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا کہ آپ چیک کریں کہ میں خود حیران ہو گیا, جس میں رائٹس ایکٹیوسٹ کی خواتین ہیں اور دوسرے سینئر ایسے لوگ جنہوں نے کہا جی آپ چیزوں کو اٹھاتے تو آپ یہ کریں. اس چیز کو چیک کریں. میں نے پھر فیصل آباد فون بھی کیا. اچھا یہ ذرا بتائیں, یہ بری بات نہیں ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ چیک کریں. نہیں چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بھی سن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں نا. تو میں نے پھر فون بھی کیا فیصل آباد میں. اچھا پہلے جواب مجھے ہاں جی یہ ہوا. اچھا میں آئی گاٹ اوبویسلی کہ یار یہ ہوا ہوگا. میں نے کہا یار پھر کیا نہیں وہ یونیورسٹی والے چھپا رہے. میں نے کہا یار دیکھو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ پولیس سے پوچھ لو گے کوئی کیس کوئی درخواست کوئی, ظاہر ہے اگر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کسی یونیورسٹی, انہیں کہا جی نہیں ہے
تو میں نے کہا اچھا یہ ٹیک یور ٹائم, آپ اور کہیں سے فیملیز چیک کر لیں ان کی. نہیں وہ اچھا آپ یونیورسٹی جا کر کے چیک کر لو اور مجھے سے بتا دو کہ یونیورسٹی کا ورژن کیا ہے. نہیں وہ یونیورسٹی والے تو گھسنے ہی نہیں دے رہے. اب میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا مطلب یہ 3 ہی سورسز ہو پائیں گے نا. ہاں اچھا یونیورسٹی والوں نے ان کو نہیں گھسنے دیا, لیکن اور میڈیا والوں کو ظاہر ہے جب بہت زیادہ دیا. اچھا خبریں یہاں تک پہنچ گئی کہ بھئی پولیس بھی وہاں پہ پہنچ گئی, اور ایک ہم ٹی وی نے اس پر ایک رپورٹ کی ہے, اور اس کا ایک حصہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, سنیے جی. یہ معاملہ جب بہت زیادہ وائرل ہوا کیونکہ یہاں 15,000 کے قریب طالبات پڑھتی ہیں اور ان کے والدین کو بھی پریشانی لاحق ہوئی, اور جب یہ بات پھیلی زیادہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو خفیہ اداروں کو بھی اس میں شامل ہونا پڑا. پولیس نے بھی یہاں پر انویسٹیگیٹ کیا سارے معاملے کو, اور ان کی رپورٹس کے مطابق یہاں پر کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. لیکن سوشل میڈیا پر گروپس میں کیونکہ آڈیو میسیجز بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہے تھے واٹس ایپ گروپ میں بھی, اور یہاں کی طالبات کے ہی ذریعے اور کچھ جو ایکسٹرنل آڈینس ہے ان کی جانب سے بھی یہ وائرل ہوا کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہوا ہے, اور تمام تر جس سے یہاں کی طالبات بھی خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہیں, اور ہر جگہ یونیورسٹی میں بھی یہی زیر بحث ہے, یہی معاملہ زیر بحث ہے کہ یہاں پر جو قتل ہوا ہے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں بھی خوف و ہراس پایا گیا, جبکہ جی سی یونیورسٹی انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ یہاں پر نہیں پیش آیا. CCTV کیمرے ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں, اور یہ جب خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے طور پہ بھی انویسٹیگیٹ کیا, اور تمام ایسے محکمے جو سیکیورٹی کے محکمے ہیں ان کو شامل کیا گیا, ان کو اجازت دی گئی کہ یہاں پر وہ اپنی بھی تحقیقات کریں. اور اس کے علاوہ جو پروف سامنے آئے ہیں اس میں جو طالبات نے جو سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل کی ہے اس میں ایک پکچر جو وائرل ہوئی ہے وہ ریسکیو 1122 کی لائف سیفٹی تربیت یہاں پر کروائی گئی تھی, 2 روزہ تربیت تھی جس کی تصاویر وائرل کی گئی ہیں, اور یہ ظاہر کیا گیا آدھی تصویر کے ساتھ کہ یہ طالبہ کی تصویر ہے. لیکن جب اس کا پوری تصویر شیئر کی گئی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اسٹریچر پر بچی لیٹی ہوئی ہے وہ مسکرا رہی ہے, اور ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں, جس سے یہ چیز کافی طلبہ میں واضح ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ریسکیو 1122 کی ٹریننگ کی پکچر استعمال کی. اچھا یہ ٹپیکل ہے اس طرح کی جو جھوٹی خبریں آتی ہیں کہ کہیں اور سے تصویر لے لی, جیسے آپ کو پتا ہے کہ زلزلے کی تصویر لے لی, کہہ دی کہ جی یہ مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے. ایسے بھی آپ نے دیکھا ہے 1000 اس کے طریقے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ چیز سامنے بھی آئی, اور کوئی 2 دن میں لوگوں کے ساتھ اس پہ بحث چلی ہے سوشل میڈیا پر, اور کہتے ہیں کہ جی وہ سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ جو بیگ ہے اس میں جو خونی کپڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کریں. تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس دن وہاں پر پینٹنگ ہو رہی تھی دیوار کی, لال رنگ پینٹ کیا جا رہا تھا, اور اگر آپ دوبارہ ان تصاویر کو دیکھیں تو ایک بینسٹر ہے اس کے لال دائرہ بنایا ہوا ہے, جو پروف کا نہیں ہوتا ثبوت کا لال دائرہ, وہ بنایا ہوا ہے, اور بینسٹر کے ساتھ ایک ڈرم کا نشان ہے زمین پر سرکولر لال. تو یہ جو کپڑے ہیں یہ اس پینٹر کے تھے جو وہ پونچا نہیں کرتے زمین کا, اس کے بعد جو پینٹ گر جاتا ہے, یہ وہ پینٹ ہے, یہ خون نہیں ہے, یہ لال رنگ ہے. اب اگین اس میں بھی لوگ کہیں گے لال ہی رنگ کیوں ہے, آپ تو چھپا رہے ہیں سر, آپ تو چھپا رہے ہیں. تو ایسی چیزیں جی چھپانا تقریباً ناممکن ہے. مجھے وہی خبر یاد آتی ہے دھرنے کے دوران کہ جی 15 لاشیں پمز کے تہہ خانے میں, اب کوئی بتا نہیں رہا, یار وہ کہتے ہیں 15 کے 15 لاوارث ہیں, سنائپر آ رہے ہیں سر عمران خان کو قتل کرنے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ خبر جو آپ پہلے سے انکلائنڈ ہے نا کہ آپ ماننا چاہتے ہیں, آپ وہ خبر مان لیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار فیک نیوز کو کیسے ڈیٹیکٹ کرو, فیک نیوز کو کیسے ڈیٹیکٹ کرو. پہلے تو 1 سیکنڈ سانس لے لو, کوئی آپ مر نہیں جائیں گے اگر آپ نے 2 سیکنڈ میں شیئر نہیں کی کہ یار اس کو پھانسی دے دو, اس کو پھانسی دے دو. کامن سینس استعمال کریں. ایسا مجھے پتا ہے کہ کتنا آسان نہیں ہوتا لیکن کوشش کرنی چاہیے. ایک بات میں کہہ دوں کہ جب بھی آپ کو یہ میسج ملے کہ شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا تو یہ میسج شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اس کو پلیز ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا کیجیے. بہت ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ججمنٹ تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے فروری 6 کو دی تھی, اس کے بعد سے گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دھنا دھن اس کے خلاف جو ہے ریویو پٹیشنز آ رہی ہیں. گو کہ ریویو کا ٹائم 30 دن ہوتا ہے, وہ گزر چکا ہے, لیکن اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ 18 اپریل تک فائل کر دیتے. وہاں تک بھی چلے ٹھیک تھا. یہ پہلا کیس ہے جس میں جس کے بارے میں بھی قاضی فائز نے بات کی ہے نا, اس سب نے کہا سر ہمارا نام نکال دیں. پیمرا اور ECP آئے, آخر میں صرف جو ہے پیمرا آ گیا, پیمرا بھی آ گیا. یار یہ سنو نا,
PTI, शेख रशीद, एजाजुल हक, MQM, पैमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और IB। तो अगर इन सबको निकाल दें तो एक सफर रह जाएगा जिसमें होगा फैजाबाद धरना केस का फैसला और ये पन्ना। एक ग्रुप में जो लिया, एक बंदा जो लिया है वो है खादिम रिजवी। खादिम रिजवी लिया है। मुझे लगता है कि कुछ देर बाद तो बाइंडिंग वाला, पेपर वाला और स्याही वाला भी फाइल कर देंगे कि हमारे सर ये क्या मतलब, कंप्यूटर वाले भी आ जाएंगे बीच में, हमारे कंप्यूटर पे क्यों टाइप किया। जो पिटिशनर थे उन्होंने तो बिल गेट्स ना आ जाए, मेरे कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया तुमने यार। जज्बाती बाद में होना, मैं मजाक कर रहा हूँ। पिटिशनर्स ने, जाहिर है कि पिटिशनर थे तो इतने जज्बाती नहीं हुए, लेकिन वो है कि पंजाब बार काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो एक कदम और आगे बढ़ गई। अब तक सियासतदान वो गद्दार कहलाते थे ना, आम शहरी गद्दार कहलाते थे, ब्लॉगर कहलाते थे। ये पहला मौका है कि इज्जत माब जजेस जो हैं उन तक बात पहुंच रही है, उनके फैसलों पे, उनकी नीयत पे, उनके जो किरदार, हाँ नहीं, इनके फैसले से पंजाब बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हफ्ते को करारदाद मंजूर हुई उसके हिसाब से काजी फायज ईसा के इस फैसले से रॉ को और मुल्क दुश्मनों को तक़वियत मिलेगी। ये अल्फाज हैं उसके, हैं मतलब अब अच्छा तक ये हैवी है, मैं मान गया। अब तक सियासतदान थे, अब जजेस भी लपेट में आ रहे हैं। और क्यों मोदी के उसमें उन्होंने आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो है ना वो बात की, हालांकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन पूरी रियासत के, हुकूमत के हर एक के बारे में दी, लेकिन हर कोई जाहिर है अपने चेरी पिकिंग कर रहा है। तो खैर बहरहाल ये जो करारदाद हुई थी पंजाब बार काउंसिल वाली, ये 6 बंदों ने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के ना, उन्होंने क्लोज रूम में करके और बाहर निकाल दी। अच्छा। अब टोटल 75 उनके मेंबर्स हैं, बाकियों को पता नहीं था। ये करारदाद आई तो जाहिर है उन्होंने कहा भाई ये कब मंजूर हुई, ओपन हाउस में इसको लेकर के आए, उन्होंने कहा नहीं जी बस अब हो गई ना सर, छोड़ हो गई बस। हाँ तो वो खैर अब हुआ ये कि कल फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि जाहिर है सबकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने फिर एक सबसे पहले इशू की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, पंजाब बार काउंसिल को कोई इख्तियार नहीं है ऐसी वो करने का। उसके बाद सिंध की 4 बार एसोसिएशन, जिसमें सिंध हाई कोर्ट बार है, सिंध बार है, कराची हाई कोर्ट बार है, कराची बार है, सब ने सपोर्ट में स्टेटमेंट्स इशू की कि जनाब ऐसा ना करें। और तो और अभी मुझे बता रहे थे कि जो जितने साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें मुनीर मलिक हैं, एतजाज़ एहसन हैं और जस्टिस तारिक महमूद हैं, रशीद रिजवी हैं और लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो इफ्तिखार चौधरी की तरह जिस तरह की मूवमेंट थी तो लॉयर्स वुड बी ऑन द फ्रंट अगेंस्ट टू गार्ड द रेपुटेशन ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो खासी स्ट्रॉन्ग वो आ गई है। मुझे ये भी कहा गया कि पंजाब बार जो है थोड़ी सी पीछे हटी है क्योंकि वो 75 जो लोग थे वो सीधा बार काउंसिल पहुंच गए। उन्होंने कहा जनाब ये तो करेंगे कि नहीं, देखो हाँ, तो वो अच्छा, बार काउंसिल ने जो बयान दिया उसके मुताबिक वकला किसी इदारे को अदलिया की आज़ादी पे शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। यानी कोई इदारा होगा जो चंद वकला को इस्तेमाल कर रहा होगा उसकी जानिब इशारा है। और ये कि ये जो करारदाद मंजूर की है पंजाब बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, ये गैर ज़रूरी और अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। अना का मसला बन जाता है ना सर, अना और वेस्टर्न इंटरेस्ट। लेकिन अना अच्छा जब इनका मिलाप हो जाए ना सर तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आपको पता है टेररिज्म हो या इंसदाद दहशतगर्दी हो, दोनों कारोबार भी तो है, ये भी है। हाँ लेकिन सर वो ठीक है, लेकिन ये तो क्या अदलिया आज़ाद है फिर इसका ये मतलब है क्या मतलब इससे अगर मैं ये गेज करना चाहूँ तो अदलिया आज़ाद है नहीं, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं सवाल भी ना पूछूं आपसे, मैं सवाल भी ना पूछूं, कहीं भी बातों को रिपीट आपके करता हूँ। हम हमेशा चीजों को या ब्लैक देखते हैं या वाइट देखते हैं, वो हमेशा ग्रे होती है। गलत बात। अच्छा और एक बात समझ में नहीं आ रही कि काजी फाइज ने ठीक है एक फैसला दे दिया, ठीक है, और इदारों का नाम लेके, शख्सियत का नाम लेके जो भी जजमेंट में लिखना था एक जज का हक है, उसने लिखा। यार बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि ये करना है, नहीं किए
तो कोर्ट जो है वो ठीक है, उसने साइड पकड़ ली। अच्छा, इसमें सेंसिटिव होने की इतनी क्या जरूरत थी यार? बॉस डे वन से जब ये पिटिशन आ रही है, हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? क्या हो जाता है यार, क्या हो गया? अच्छा, एक बार फिर आपने मजबूर कर दिया ना इसमें बात करने का। हर चीफ जस्टिस ने लापता अफराद के बारे में जो है पूरी कोशिश कर ली, और नहीं तो क्या, नहीं अमल हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, ये जो फैसलाबाद का फैसला है, ठीक है, हो गया तो हो गया। अब आपको ये है कि पाबंद थोड़ी हैं कि हालांकि कानूनन पाबंद हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है कुछ जो हो रहा है यार, वो कहते हैं ना नो व्हेन टू लेट गो, और अगेन नो व्हेन टू लेट थिंग्स गो। एक कोर्ट का फैसला जो था एक वन वे क्लियर कराने का इस्लामाबाद में, वो तक उस पे तो अमल नहीं हुआ, तो ठीक है फिर नहीं, लेकिन इस पे सेंसिटिव नहीं होना चाहिए यार। वही बात है कि जब ये रिव्यू के लिए आएगी और दोबारा से बात खुलेगी, यहाँ पे बैठ के दोबारा फिर हेडलाइन बनेंगी, फिर लिखा जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है फिर आप उस टाइम का इंतजार करते हैं और एक ब्रेक ही ले लेते हैं। ब्रेक ले वेलकम बैक। भारत में आज तीसरा मरहला था आम इंतखाबात का। 13 रियासतों में 117 सीटों के लिए वोट डाले गए। सबसे ज़्यादा जो टर्नआउट है वो मगरबी बंगाल की रियासत में रहा, तकरीबन 80%, जो कि एक रिकॉर्ड है। और सबसे कम हस्ब तवक्को मकबूजा कश्मीर में रहा, लगभग 13% वोट पड़े हैं। अच्छा, केरल में भी हैं और भी रियासतों में जो हैं मुख्तलिफ सीटों के इलेक्शन हुए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, काफ़ी मसला पड़ा है, इसका खासा मसला पड़ा हुआ है। और केरल में जो हैं अजीब इत्तफाक है कि कांग्रेस के जो वोट थे वो इत्तफाक से बीजेपी को शिफ्ट हो गए। वो इस तरह की छोटी मोटी। अच्छा, केरल में ही कन्नौर है, वहाँ एक पोलिंग बूथ से वोट की तस्दीक की मशीन से सांप भी निकल आया। ये भी बात नहीं, कभी वोट से पहले और कभी वोट के बाद सांप। अच्छा, लेकिन जो स्टार हैं इस इलेक्शन की जी, वो हैं भोपाल से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनके मद्दे मुकाबिल बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, थोड़ा सा सुना जिनके खिलाफ अब भी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा ज़ेर समाअत हैं और आप जो हैं ज़मानत पे हैं। आमतौर पे जो मुलजिम ज़मानत पे रिहा होते हैं वो ज़रा एहतियात से मुहिम चलाते हैं, लेकिन साध्वी चूँकि साध्वी हैं तो उन्होंने परसों कहा कि जी मुझे बाबरी मस्जिद ढाने पे फ़ख्र है और मैं वो महिला हूँ जो उसके गुंबद पे चढ़ी थी और मैंने बाकायदा उसे तोड़ा है। 5 साल की नहीं थी? बहरहाल राम मंदिर 5 साल की बच्ची जा सकती है ना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जिसने ज़मानत पे रिहा दहशतगर्दी की दफात के मुकदमात में मुलविस इस खातून उम्मीदवार को इजाज़त दी कि आप इलेक्शन लड़ें, उस इलेक्शन कमीशन ने बाबरी मस्जिद के बयान पे नोटिस ले लिया। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, और इस दौरान आपने ये भी फरमाया कि बम्बई में जो 2008 नवंबर में दहशतगर्द हमले हुए थे उसमें बम्बई पुलिस चीफ थे हेमंत करकरे, वो मर गए थे मुकाबला करते हुए। तो साध्वी जी का ये कहना है कि चूंकि इसने मुझे झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया था और टॉर्चर भी किया था, लिहाजा मैंने इसे शराब दिया, यानी बद्दुआ दी। अच्छा। और उस बद्दुआ के नतीजे में जो है हेमंत करकरे मर गए। बड़ी डेंजरस है यार। इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि जो महाराष्ट्र के साबिक आईजी हैं SM मुशर्रफ, उनकी जो किताब है हु किल्ड करकरे, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जब वो हंगामा बरपा हो रहा था, अजमल कसाब वगैरह जो हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐन उसी वक्त ये जो हैं RSS के कुछ लोग उन्होंने उनको घेर के एक एम्बुश की तरफ ले गए, डिज़ाइंड एम्बुश, और वहाँ हेमंत करकरे का कत्ल हुआ। ये हु किल्ड करकरे की किताब की हाँ, SM मुशर्रफ साहब। लेकिन ये कि ये एक मसालेदार चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वो चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने कहा बड़ी मसालेदार चीज़ है, और अगर कोई भी सहाफ़ी हो वो कहता है कि जी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो इस पर बनता ही बनता है। तो एक ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने देखा साध्वी साहिबा का, और इस पर तवक्को वही सवाल पूछे गए जो हम सब के
ज़हनों पर है। एक आप इजाज़त दे तो मैं आपको एक झलकी सुना देता हूँ, जी देखिए। हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है, ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है, तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रहे हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही। तो जब भी ऐसे काम कर सकते हैं तो मैं ख्याल है कि हिम्मत करके लेके आए इनके साथ। शुक्र करो रिपोर्टर को नहीं उन्होंने कर दिया कि अभी पी तू। अब मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं तो हो भी सकता है, हो भी सकता है, थोड़ा एहतियात से। अच्छा, इतने बड़े इलेक्शन हैं तो उसमें बड़ी मज़ेदार खबरें भी जो हैं टिडबिट्स जमा होते रहते हैं। मसलन इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था अभी 4-5 दिन पहले हुआ, उसमें यूपी में जो बुलंदशहर है उसमें एक वोटर था पवन कुमार, वो देना चाह रहा था बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो है हाथी, ठीक है। तो वो ईवीएम मशीन पे गलती से उसका हाथ हाथी की बजाय कमल के फूल पे पड़ गया। कमल का फूल बीजेपी का निशान है। तो उसने सोचा ये मुझसे क्या हो गया, तो जिस उंगली पे स्याही लगी थी वो उंगली ही काट दी उसने। वो तो थोड़ा ज़्यादा है यार, इतना थोड़ा ज़्यादा है, इतना। अच्छा, दूसरे ये कि जो बॉलीवुड है वो हस्बे मामूल एक्टिव है। एक है देवल फैमिली, धर्मेंद्र साहब की फैमिली, मशहूर ज़माना। धर्मेंद्र साहब आपको याद है राजस्थान से बीजेपी के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनकी जो अहलियां हैं हेमा मालिनी, जो भी वो बीजेपी के टिकट पे जो हैं वो लोग की मेंबर रहीं। अब उनके जो साहबजादे हैं सनी देओल, वो भी बीजेपी की टिकट पे आ गए हैं। अब चौथे मरहले में वो गुरदासपुर से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह के मसाइल भी चल रहे हैं, मज़ेदार चीज़ें। सनी देओल का जो गाना था जब हम जवां होंगे, हाँ, तो ये 2.5 किलो का हाथ कहाँ होंगे, तो वो अब जहाँ है मेरे ख्याल में 56 इंच का सीना, 2.5 किलो का हाथ। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लग रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी जो है जी लड़ रहा है मोदी के साथ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली शायद वो कॉन्टेस्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी करेज तो है। नहीं, लेकिन अब तुमने बोल दिया, अब तो पक्का पाकिस्तानी एजेंट बन गया यार। पहली बार बेचारा जेएनयू वाले एहतियात किया कर, लेकिन एजेंट कन्हैया कुमार को आप लाइटली ना लें। मैं यही कह रहा हूँ, जीत जाएंगे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, चलो बिहार से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि कन्हैया जीत जाए। हाँ, मैं तो चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन ये देखो दोबारा यार, मैं तो शो बंद कर दो, पाकिस्तानी टीवी पे नहीं कहना चाहिए यार, तुमने इलेक्शन। मैं चाहता हूँ कन्हैया कुमार हार जाए। ये भी हम सब इस बात पर एक पेज पर हैं, और मेरा ख्याल है कि इस पेज को बंद ही कर देते हैं, किताब कर देते हैं। आज के लिए किताब बंद करते हैं जी, अब कल मिलेंगे किसी नए पेज के साथ। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।